الی اجل مسمی کل یجری الی اجل مسمی، ایک مقرر میعاد ہے، اللہ نے مقرر کر دی ہے، اللہ نے جو مقرر کر دیا ویسا ہی ہوتا ہے، ان میں سے کوئی اپنی چال بدل سکتا، خود سے بدل سکتا نہیں، اللہ چاہے تو بدل دے، اللہ چاہے تو۔ ابھی آپ کو پھر ایک بار سناتا ہوں، اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، 7 وہ تھے، 8واں ان کے ساتھ جانور تھا۔ یہ ایک غار میں چلے گئے، جا کے سو گئے، وہ جو جانور تھا وہ غار کے منہ پر اپنے بازو پھیلا کر وہ بھی بیٹھ گیا۔ قرآن میں ذکر سورہ کہف میں آپ سن چکے، 309 سال سوئے، کتنا عرصہ؟ کپڑے میلے نہیں ہوئے، جسم پر جھریاں رنکلز نہیں آئے، قدرت کی طرف سے ان کی کروٹیں بدلتی رہیں۔ سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ، سورہ یاسین کی آیت کہ اللہ تعالی نے سورج کی چال مقرر کی ہے، وہ اپنے جو اس کا سفر ہے جس طرح اللہ نے رکھا ہے اسی طرح چلتا ہے، جو اس کا سفر بنایا، جس طرح اس کی چال بنائی، وہ اپنے اسی جو اس کے لیے راستہ بنایا اسی پر ذرا کہہ دیجئے، مگر اسی قرآن میں ہے۔ یہ اصحاب کہف والے غار میں سو رہے ہیں، وَإِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِ الْيَمِينِ، ذات الشمال، آگے پورا بیان موجود ہے کہ جب سورج چڑھتا تھا تو تھوڑا سا بائیں طرف ہو کے، وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ، اور جب غروب ہوتا تھا تو کس طرف، تھوڑا سا ایک طرف ہٹ کر گزرتا تھا، دائیں بائیں، چڑھنے اور اترنے میں، طلوع ہونے اور غروب ہونے میں چال بدلتا تھا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس کی چال مقرر کی ہوئی ہے، وہ اپنی چال میں چلتا ہے۔ یہی قرآن میں آ رہا ہے کہ اللہ والوں پہ دھوپ نہ پڑے، سورج چال بدل رہا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ کے ماننے والے غلاموں کے لیے یہ بات ہے، اندازہ کریں جن کو اللہ نے ان سے زیادہ درجہ دیا ہے ان کے لیے کیا حال ہوگا۔ یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے بیچ میں آئی تو میں نے کی۔ یہ سورج اور چاند اور یہ ستارے سیارے جتنے ہیں اللہ نے ان کی چال مقرر کی ہوئی ہے، قیامت تک یہ اپنی چال کے مطابق جو اللہ نے ان کو دے دی ہے، ان کے مقدر میں کر دیا ہے، یہ چلیں گے۔ اب سورج اور چاند کی موت کا بیان بھی سن لو۔ حضرت حسن سے مروی ہے کہ یہ سورج اور چاند جو ہیں قیامت تک ہیں۔ کب تک؟ کب تک؟ قاف پر زبر نہیں ہے، قاف کے نیچے زیر ہے، قیامت۔ قیامت کا مطلب آپ کو میں نے بتایا تھا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ قیامت کا مطلب سب نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، قیامت تک ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتے جو ان پر مقرر ہیں، سورج اور چاند پر موکلین کہتے ہیں، وہ ملائکہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ دونوں سورج اور چاند بمنزلہ جسم بے جان کے ہو کر گریں گے، ایسا جسم جس میں جان نہیں ہے، اور یہ گر جائیں گے، اور اللہ کے حکم سے جہاں جانا ہوگا اللہ ان کو بھیج دے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ دونوں جہنم میں چلے جائیں گے۔
کیوں؟ تاکہ وہ لوگ عبرت پکڑیں، وہ سبق حاصل کریں جو ان کی پوجا کرتے تھے، جو سورج کی چاند کی پوجا کرتے تھے، انہیں پتا چل جائے کہ ان کا کیا حال ہے۔ انہیں اب پتا چلے گا جب وہ اپنے آپ سے دوزخ کا عذاب دور نہیں کر سکیں گے، تو دیکھ لو یہ سورج چاند اپنے آپ سے اللہ کی آنکھ کا عذاب دور نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے کیا کریں گے؟ کیونکہ اللہ کے چاہنے یا اللہ کی عطا کے بغیر کچھ ہو سکتا۔ سورج کو گہن لگتا ہے یا نہیں؟ جزوی بھی لگتا ہے، پورا بھی لگتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے اس کو بے نور کر دیتا ہے تاکہ اس کی پوجا کرنے والے دیکھ لیں اللہ نے ان کو بے نور کر دیا ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو چمکا سکتے نہیں۔ یہ پرستش کے پوجا کے لائق نہیں ہے۔ یہ فائدہ تب ہوگا جب دنیا میں مانو گے اور یہ یقین کرو گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب دنیا میں نہیں مانو گے تو پھر قیامت میں ماننا کام۔ جب سور پھونک دیا جائے گا پھر کچھ توبہ بھی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو اللہ نے ان کی حرکت رکھی ہے افلاک میں، آسمانوں میں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان کی اپنی کوئی بنائی ہوئی نہیں۔ آج دنیا کہتی ہے کہ 4 چیزوں سے دنیا بنی ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، 4 ایلیمنٹس، عناصر اربع، ہر چیز ان سے بنی ہے۔ تو آگ کو رکھ دو اور کہو کوئی چیز بنا دے خود سے، ہوا کو رکھ دو کہو بنائے خود سے، پانی کو کہو خود سے بنائے، مٹی بنائے، خود بنا سکتے ہیں؟ ان 4 کو بھی کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا۔ جن منزلوں کو سورج سال بھر میں طے کرتا ہے، عجیب بات ہے سوچنے والی، جن منزلوں کو سورج پورے سال میں طے کرتا ہے، چاند اسے 1 مہینے میں طے کر لیتا ہے۔ سورج کو وہ پورا سفر سال میں پورا کرنا ہے، چاند کے لیے اللہ نے کیا رکھا؟ وہ مہینے میں پورا کر لیتا ہے۔ اس معنی پر یہ جملہ سورج اور چاند کی تسخیر کو حکم بیان، یعنی اللہ نے ان کو مسخر کر دیا ہے۔ یہ دن رات ایک دوسرے میں کس طرح داخل ہوتے ہیں، تمہیں اگر غور کرنا ہے تو ذرا سورج چاند کو سوچ لو، دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ دن رات میں کیسے داخل ہوتا ہے اور رات دن میں کیسے داخل ہوتی ہے۔ چنانچہ سائنس نے اس بات کو حل کیا ہے۔ علم توقیت بنا ہے، آپ کے لیے وقت بنا ہے۔ آپ تو گھڑیاں دیکھ کے چلتے ہیں، پہلے لوگ تو گھڑیاں نہیں تھی۔ نماز کا ٹائم کیسے دیکھتے تھے، دوسرے ٹائم کیسے دیکھتے تھے؟ لوگ اتنے اللہ نے ان کو سمجھ دی ہوئی تھی، وہ کرتے تھے۔ آج آپ کے پاس سائنس آ گئی ہے، میڈیسن، دوائیں۔ 900 سال دنیا ان دواؤں کے بغیر تھی تو رہتی تھی یا نہیں رہتی تھی؟ نہ انجیکشن تھے، نہ آپریشن اس طرح تھے، جڑی بوٹیوں سے دوائیں بنتی تھی، غذاؤں سے بنتی تھی، دنیا رہتی تھی، صحت مند رہتی تھی۔ یہ دوائیں تو آج کل کاروبار ہے نا، پہلے وبا بناؤ پھر دوا بنا لو، جب دوا بنا لی تو وبا نکالو تاکہ دوا بکے۔ آج کل تو یہ کاروبار ہے، میڈیسن، ویکسین وغیرہ پورا بزنس ہے۔ ہم لوگ انہی کے پیچھے چل نکلے، ہم نے قدرت کی نشانیوں پر غور۔ سایہ کیسے بنتا ہے، موسم کیسے بدل جاتے ہیں، پیداوار کیسے ہوتی ہے۔ آج بہت کچھ سائنس نے اپنے طریقے نکالے ہیں، مگر کیا وہ نیچر کا مقابلہ کر سکی ہے؟ کر سکے گی؟ نہیں۔
اللہ جیسا کوئی بنا سکتا نہیں. نقل کرتے ہیں مگر وہ چیز لا سکتے نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالی تمہارے کاموں کو اچھی طرح جانتا ہے. تمہارے کام کہاں سے سوچتے ہو، کیا کرتے ہو، اللہ سب جانتا ہے. اللہ تعالی کی عجیب صنع اور تدبیر، یہ اللہ کے کام جو ہے تم نہیں سمجھ سکتے مگر تمہاری سب چیزوں کو اللہ جانتا ہے. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے سے نہیں جانتا، وہ ہر چیز کو خود سے ذاتی طور پر پہلے سے آج کل لوگوں نے کتابوں میں لکھا اللہ کو پہلے سے پتا نہیں ہوتا، جب بندہ کر لیتا ہے پھر اللہ کو پتا چلتا ہے. معاذ اللہ. بولو یہ جس کا عقیدہ ہو وہ ایمان والا ہے؟ اونچی ہوگی نماز اس کی تو پھر اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر شے کا صانع کہتے ہیں بنانے والے کو، صنعت کہتے ہیں جو چیز بنتی ہے.